عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے۔ اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جناب نبی آخر الزماں فخر موجودات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول کائنات علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے پوری کائنات کی انسانیت کو رشد و ہدایت، فلاح و بہبودی کی طرف گامزن فرمایا، دعوت اللہ دی۔ غرض یہ کہ کوئی بھی ایسا امر باقی نہیں بچا جس کے متعلق رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے فرامین میں احادیث کے اندر اس کی وضاحت و تشریح بیان نہ فرما دی ہو۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے اور اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے من و عن اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں ان کے اجر کے طور پر، ان کے ثواب کے طور پر جنت تیار کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں، ایسے انعامات رکھتے ہیں جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جن کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی نعمتیں جو انسان نے ان کا ذائقہ، ان کا سواد نہ ہی چکھا ہے، نہ ہی اس کے بارے میں انسان کی عقل کام کرتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی نعمتیں انسان کے لیے تیار کی ہیں، بنائی ہیں۔ انسان استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، آرام سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا انعام ہے مجھ پر، اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اللہ کی رحمت ہے مجھ پر۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، جنت کے اندر جو نعمتیں، جو آرام اور جو آسائش اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دینے ہیں، اس کے بارے میں انسان کو پتہ بھی نہیں۔ اسی چیز کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا، قال اللہ عز وجل اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں۔ صالحین کا لفظ بیان فرمایا ہے، لعباد الصالحین، نیکوکار بندے، وہ بندے جو عمل صالح کرتے ہیں، جو نیک عمل کی طرف ان کی توجہ مرکوز رہتی ہے، خیر کی طرف بڑھتے ہیں، خیر کی طرف سبقت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے
ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کان نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل و دماغ کے تصور سے بھی بالا تر نعمتیں اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھی۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت، انسان سوچ بھی نہیں کر سکتا ہے، انسان کا تصور اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، انسان اس کے بارے میں خیال کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسی کیسی نعمتیں اور کیسے کیسے انعام جنت میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے تیار کر کے رکھے۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہی بیان فرمایا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر نیک اعمال کیے انہوں نے۔ قرآن حکیم کو اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اکثر مقامات پر جہاں پر آمنوا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وہاں پر ساتھ میں عامل الصالحات کو ضرور ذکر کیا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ سورہ 3 کو اٹھا کے دیکھیں، سورہ عصر کو اٹھا کے دیکھیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان کے اندر داخل ہو گئے اور نیک اعمال انہوں نے کیے۔ قرآن میں جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے لفظ آمنوا ذکر کیا، اس کے ساتھ ملزوم ہے، ضروری ہے کہ عامل الصالحات، ایمان تب قابل قدر ہوگا جب عامل الصالحات ہوگا، نیک اعمال ساتھ میں کریں گے تب جا کے آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اسلام کو قبول کر لیں، کلمہ توحید پڑھ لیں، لیکن عمل سے خالی ہو جائیں، نیک عمل نہ کریں، تو کام بننے والا نہیں ہے۔ نہ ہی دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو کامیابی ہے، نہ ہی اخروی زندگی کے اندر کامیابی ملنے والی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اعددت لعباد الصالحین، میں نے نیکوکار بندوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اس کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ کیسی؟ ما لا عین رأت، آنکھ نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور دل اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا ہے، ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے بیان کی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العزت نے ایسی جنت بنا کے رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِن ثَمَرَةِ الرِّزْقِ، اللہ رب العزت مختلف قسم کا رزق ان کو کھلاتے ہیں، اور جب بھی وہ رزق کھاتے ہیں پھر دوبارہ وہی نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اَهَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، اللہ رب العزت ہم نے یہ نعمتیں پہلے کھائی ہیں، پہلے کھا چکے ہیں، پھر دوبارہ وہی نعمتیں آپ نے ہمارے لیے تیار کر کے بھیج دی، یہ تو ہم کھا چکے ہیں۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ایک ہی جیسی نعمت، ایک ہی چیز جنت میں جب دوبارہ کھانے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور انسان کہتا ہے ایسی نعمت تو میں پہلے استعمال کر چکا ہوں، کھا چکا ہوں، پھر وہی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا کے اندر بھی انسان کھاتا ہے، وہ جنت کے اندر بھی ملنے والی وہی ہیں۔ ہم سیب یہاں پر بھی کھاتے ہیں، جنت کے اندر بھی موجود ہوگا۔ کیلا انسان یہاں پر بھی استعمال کرتا ہے، جنت کے اندر بھی موجود ہوگا۔ آم اور امرود یہاں پر بھی ہیں، جنت کے اندر بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ لیکن میں اور آپ اور کوئی بھی شخص کتنا ہی صاحب عقل ہو، دانا ہو، دانشور ہو، لیکن وہ اس نعمت سیب، کیلا، آم، امرود اور جو بھی نعمتیں دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے دی ہیں، اور جنت کے اندر بھی اللہ رب العزت ان نعمتوں کو مومنوں کو، مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ ان نعمتوں کے اوپر قیاس ان کا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایسا ہی سواد ہوگا۔ ان کو آپ چھوڑ دیجئے، جنت کے اندر اللہ رب العزت جو ایک مرتبہ نعمت آپ کو دے گا، جب دوبارہ وہی کھانے کو ملے گی تو ذائقہ بدلا ہوا ہوگا۔ اَهَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن جب کھائیں گے اس کا سواد اس سے زیادہ بہتر، زیادہ اچھا، بہت ہی اچھا ہے۔
یہ انسان سوچے گا اللہ یہی نعمت پہلے استعمال کی، وہی نعمت اب استعمال کی، لیکن ذائقہ اس سے بہتر ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر تیار کر کے رکھی، نعمتیں تیار کر کے رکھی۔ یہ انسان دنیا کے اندر نعمت استعمال کرے، استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر، اس کی حمد، اس کی تعریف بجا نہ لائے، نہ شکرہ ہے، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جو نعمتیں دنیا کے اندر استعمال کرتا رہا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ پانی انسان پیتا ہے، کیا سمجھتے ہیں ٹھنڈا پانی سخت گرمی کے اندر انسان پیے، قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا سوال نعمتوں کے بارے میں، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اس لیے نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہمارے اعضاء، جسمانی اعضاء کو آپ دیکھ لیں، جسم کے اندر دیکھ لیں کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ایک کا بھی اگر پوری زندگی انسان اللہ کا شکر کرنا چاہے، شکر بجا لا سکتا نہیں، بجا لا سکتا۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، اس کا شکر انسان بجا لا سکتا ہے؟ اللہ نے کان دیے ہیں، اس کا شکر انسان بجا لا سکتا ہے؟ اللہ نے یہ زبان عطا کی ہے جس سے ہم بولتے ہیں، ایک دوسرے کے جو کہنا چاہتا بات اس کو سمجھتے ہیں، دوسرے کو سمجھاتے ہیں، کنوینس کرتے ہیں۔ یہ زبان جو بولتے تھکتی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا اور اس کا شکر بھی ادا کرنا۔ شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ شکر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری۔ شکر کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی تشریح کی ہے، بالکل منوان ہو بہو اسی طرح عمل کرنا ہے دنیا کے اندر، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ اگر اسی طرح تو یہی اللہ کا شکر، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ کی حمد ہے، یہ اس کا شکر ہے، اس کی نعمتوں کا احساس ہے کہ اللہ سب کچھ تو نے دیا، اب ہم اپنی پیشانی تیرے سامنے سرنگو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اتنے نعمتیں دیں، ایک کا بھی شکر بجا نہیں لا سکتے، ایک کا بھی شکر بجا نہیں لا سکتے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا، یہ عارضی زندگی ہے، یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اسے بقا نہیں ہے، اسے قرار نہیں ہے۔ جو بھی آیا ہے ایک خاص اور متعین اور مقرر وقت کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کوئی بچپن کے اندر وفات پا جاتا ہے، کوئی لڑپن کے اندر وفات پا جاتا ہے، کوئی جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، کوئی بڑھاپے کو پہنچتا ہے، کوئی عرض العمر کو پہنچ جاتا ہے، لیکن بقا نہیں ہے۔ 100 سال کی عمر پانے کے بعد بھی انسان کو جانا ہے، لیکن یہ یقین کریں، یہ ایمان رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ یہاں سے جانے کے بعد، جنت کے میں داخل ہونے کے بعد موت نہیں آنی ہے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی، جنت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ دار القرار ہے، وہ دار البقا ہے، وہ عبدالآباد کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو جنت کے اندر چلا گیا ہمیشہ رہے گا، جو جہنم کے اندر چلا گیا، اللہ ہر ایک کو جہنم کس سے بچائے، اس کے عذاب سے بچائے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہاں موت آنی ہے، وہاں موت نہیں ہے۔ یہاں کبھی انسان تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو کے کمزور ہو جاتا ہے، وہاں تندرست ہی رہنا ہے، وہاں پر کمزوری نہیں آنی ہے۔ یہاں جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، انسان آج جوان ہے، کل داڑھی کے اندر سفید بال ہوں گے، پھر سر بھی سفید، داڑھی بھی سفید، چہرے کے اوپر جھریاں پڑ جائیں گی، وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، جوان رہے گا انسان، ہمیشہ کے لیے جوان رہے گا۔ دنیا کے اندر تنگی بھی ہے، آرام بھی ہے، آسائش بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، آلام بھی ہیں، آزمائش بھی ہے۔ جنت کے اندر مصائب نہیں ہے، آرام ہی آرام۔ جنت کے اندر پریشانی نہیں ہے، آرام ہی آرام ہے، زندگی بڑی آرام سے گزر جائے گی۔ یہاں سب کچھ ایک ساتھ ہے، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ آج جو خوشی منا رہا ہے کل غم میں ہے، آج جو کروڑ پتی ہے کل فٹ کے پاس کے اوپر زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ سب کچھ دکھاتا ہے، نعمتیں دے کے بھی، نعمتیں لے کے بھی۔ اللہ رب العزت وہ قادر ہے، ایسی ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے میرے بھائیوں اور بزرگ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں
آرام سے رہیں، جنت میں رہیں تو پھر عمل صالح بھی کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا۔ جناب ابو سعید خدری اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت ینادی مناد، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایک آواز لگانے والا، ایک منادی کرنے والا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ندا بلند کرے گا، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، لوگو سن لو، آپ جنت میں داخل ہو گئے، آپ کے لیے زندگی ہے، موت کبھی نہیں آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اب صحت مند جوانی کی زندگی، تندرستی کی زندگی ہے، فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، کبھی بیمار نہیں ہوگی، بیماری نے آنا ہی نہیں ہے۔ بیماری دنیا کے اندر تھی، جنت میں اللہ بیمار کسی کو نہیں کرے گا۔ یہ عیوب، یہ نقائص اسی زندگی میں یہی ختم ہو جانے والے ہیں، جنت کے اندر ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے۔ ان لکم من تنعموا فلا تبعثوا ابدا، جنت میں نعمتیں نعمتیں ہیں، خوشحالی خوشحالی ہے، بدحالی کبھی آنے والی نہیں ہے، آرام ہی آرام ہے۔ ان تنعموا فلا تبعثوا ابدا، نعمت چھننے کا خطرہ نہیں ہے۔ دنیا ہے جس کے اندر نعمت چھن سکتی ہے، جنت کے اندر جو چلا گیا، داخل ہو گیا، اب نعمتوں کے اندر رہے گا، آسائشوں کے اندر رہے گا، آرام کی زندگی گزارے گا، پریشانی اور مصائب کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، انعام ہی انعام اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، لیکن جنت کی نعمتوں میں سے ایک نہایت اہم نعمت جس کے بارے میں میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس مختصر سے خطبہ کے اندر، وہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے محلات بنا کے رکھے۔ ان محلات کے اندر سب نعمتیں، ان قصر کے اندر سب نعمتیں موجود ہوں گی، سب نعمتیں موجود ہوں گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو جنت کے اندر داخل کرے اور وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جسے ہمیں بھی وہ محل، وہ قصر، وہ بلڈنگیں، وہ کوٹھی ہمیں بھی اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت، اور دلی تمنا ایک مسلمان کی، ایک مومن کی یہ ہونی چاہیے، اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل دو تو بہترین قسم کی کوٹھی بھی عطا فرما دے، بہترین قسم کی کوٹھی بھی عطا فرما دے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ یہ قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا سورہ زمر میں۔ سورہ زمر کے اندر بیان کیا وہ کون سے لوگ ہوں گے جو ان محلات کے اندر، ان قصر کے اندر، ان خوبصورت کوٹھیوں کے اندر، مکانوں کے اندر رہیں گے۔ قرآن نے بیان کیا لیکن الذین آمنوا اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو متقی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جن کے دل کے اندر اللہ کی خشیت موجود ہے۔ کیسے ہوں گے؟ ایک بالے خانے کے اوپر دوسرا بالا خانہ اللہ نے بنا کے رکھا ہوگا، کوٹھی کے اوپر دوسری کوٹھی بنا کے رکھی ہوگی، اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے۔ منظر کیسا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ آج دنیا کے اندر میں اور آپ، ہر شخص یہ چاہتا ہے جہاں پر میرا مکان ہو، جہاں پر میرا گھر ہو، وہاں پر خوبصورت نظارہ بھی ہونا چاہیے، سامنے نہر بہتی ہو، بہترین قسم کا میرا آنگن اور سین وہاں پر موجود ہو، کوئی بھی آج دیکھے بڑی خوبصورت اور نظارے کی جگہ ہے جہاں پر انسان نے مکان بنایا ہے۔ اور جنت کے اندر اللہ رب العزت مومنوں کا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جب بیان فرمایا تو بیان فرمایا اللہ رب العزت نے بلڈنگ بھی بنا کے رکھی ہے، بالا خانے بھی بنا کے رکھے ہیں، اور تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بھی جاری۔ پانی لینے کے لیے دور جانا بھی، کسی محکمے کے پاس جانے کی ضرورت، سب کچھ اللہ رب العزت نے وہاں تیار کر کے رکھے۔ کیا؟ اتقوا، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کاروبار کرتے، معاملات کرتے، لین دین کرتے، اپنے آفس کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اپنے محلے کے اندر،
کیا ہے؟ اپنے رب سے ڈرنے والا، ہر وقت اللہ کا ڈر لگا ہو. دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا والوں کی نظریں کام نہیں کر رہے ہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہم مسجد کے اندر ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، گھر کے اندر بیٹھے ہوں تب بھی اللہ سے ڈریں. جب اللہ کا ڈر انسان کے دل کے اندر موجود ہوگا گناہ کا احتمال باقی نہیں رہتا. پھر انسان کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا ہے رب دیکھ رہا ہے. دنیا سے بھاگ سکتے ہیں، رب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. وہ ڈر موجود ہے میرے بھائیوں اور بزرگ. اگر وہ ڈر موجود ہے پھر انسان عمل صالح کرتا ہے. دو ہی چیزیں ہیں ان کے درمیان انسان جیے، کامیابی ہی کامیابی. ایک خوف ایک رجا، ایک خوف ایک امید. اللہ کا ڈر بھی موجود کہ اللہ گنہگار بہت گناہ بہت سے ہو گئے ہیں، لیکن امید ہے رب معاف کرنے والا ہے. رب نے اعلان کیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندو خبردار ہو جاؤ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں، معاف کر دوں گا. ایک مرتبہ میرا دروازہ کھٹکھٹا کے تو دیکھو، ایک مرتبہ میرے سر کے اوپر آ کے تو دیکھو، ایک مرتبہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے تو دیکھو، ایک مرتبہ میرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کر تو دیکھو، اپنی آنکھ میں سے آنسو نکال کے تو دیکھو میں رب تمہاری مصائب کو کیسے دور کرتا ہوں اور تمہاری تکلیفوں کو کیسے دور کرتا ہوں اور میں تمہارے گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہوں. میں رب ہوں، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں. اللہ رب العزت اعلان فرما رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں جنت کے اندر گیا، دخلت الجنت او اتیت الجنت فابصرت قصرا. کئی لوگوں کو یہ شک ہوتا پتہ نہیں جنت کے اندر محلات ہوں گے بھی نہیں ہوں گے، قصر ہوں گے بھی نہیں ہوں گے. دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دخلت الجنت او اتیت الجنت فابصرت قصرا، میں جنت میں داخل ہوا، یا راوی کو شک ہے اتیت الجنہ، میں جنت کے اندر آیا، فابصرت قصرا، میرے ایک محل کو دیکھا، میں نے ایک محل کو دیکھا، کوٹھی کو دیکھا، ایک خوبصورت مکان کو دیکھا. دیکھا بڑا خوبصورت مکان ہے، بڑا اچھا مکان ہے، بڑی زیب و زینت کی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے، کس کا مکان ہے؟ تو آگے سے جواب ملا لرجل قریشی، یہ ایک قریشی آدمی کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے یہ خیال آیا کہ میں بھی تو قریشی میں سے ہوں، شاید میرے لیے ہو. تو میں نے پوچھا قریش میں سے کس کے لیے ہے، قریش میں سے کس کے لیے ہے؟ تو جواب ملا قریش میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، میں نے چاہا کہ میں اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں اور دیکھوں کیسا گھر بنا کے رکھا ہے، کیسی اس کے اندر تزین اور آراستہ کیسے کیا گیا ہے. لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ، مجھے پھر بعد کوئی چیز نہیں رکھا، صرف ایک چیز نہیں، جو عمر تیری غیرت ہے. جناب فاروق اعظم غیرت مند بہت تھے، بہت غیرت مند تھے، ہر چیز کے اندر غیرت مند تھی. فرمایا تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، اور تیری غیرت آ جانے کے بعد میں اس محل اور قصر کے اندر داخل نہیں ہوا، میں واپس آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے، سخت قسم کی محبت کرتے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی و امی انتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب علیہ کا غارو، کیا میں آپ کے اوپر بھی غیرت کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسی بات بیان فرما دی. دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما، حضرت ابو ہریرہ بیان فرما بین انا نائم، اسی درمیان میں سویا ہوا تھا، رأیتنی فی الجنہ، اللہ رب العزت نے مجھے جنت دکھائی. فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک محل کے کونے کے اندر وضو کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، میرے فرشتوں کو پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو جواب آیا جناب عمر فاروق کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں چاہتا تھا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤں، اس کو دیکھوں، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت یاد آ گئی، میں اس محل کے اندر داخل نہیں ہوا.
قرآن حکیم کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ کیوں برابر نہیں؟ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جو صاحب جنت ہے وہ کامیاب ہے، جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیابی اسی شخص کے لیے ہے۔ اور اسی چیز کو فرعون کی بیوی، آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آج دین کی دعوت کو قبول کرنا، آج دین کی دعوت کو دینا کوئی مشکل کی بات نہیں۔ اس عورت کے بارے میں بھی سوچیں، اس نیک خاتون کے بارے میں سوچیں جو فرعون کے محل کے اندر ہے، لیکن ہے کیا ہے؟ ایمان والی۔ فرعون کی بیوی ہے لیکن ہے کیا ہے؟ ایمان والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائی ہے، اسلام کو قبول کیا ہے۔ فرعون کے گھر کے اندر جس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بیٹوں کو ذبح کرا دیا تھا، کس لیے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف نہ لائے، میری بادشاہت اور جو میں کہتا ہوں انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بلند رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، اس کے اندر کسی قسم کی خلل کی گنجائش باقی نہ رہ جائے، میری بادشاہت اور میری ربوبیت کا جو دعویٰ یہ ختم نہ ہو جائے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ہزاروں بچوں کو ذبح کرا دیا۔ اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی آسیہ موجود ہے، ایمان والی، ایمان کو قبول کیا ہو۔ اور اللہ رب العزت کے ربوبیت کے اوپر جب انسان ایمان لے آئے نا، الوہیت کے اوپر ایمان لے آئے، رب کا بندہ ہو جائے، پھر رب کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، اور ابن جریر نے اس کو بیان کیا کہ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی میرے گھر کے اندر رہ کر اللہ کو ماننے والی، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لانے والی ہے، کڑکتی دھوپ کے اندر اس کی پولیس اور شرطہ لے کے جناب آسیہ کو کھڑا کر دیتی تاکہ سخت گرمی کے اندر اس کو پریشانی اور تکلیف ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ جب وہ واپس چلے جاتے، جناب آسیہ کو کھڑا کر کے اللہ رب العزت کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے اس عورت کے اوپر۔ معمولی بات ہے۔ فرعون نے کہا اگر یہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان نہ لائے، واپس پلٹ جائے، چھوڑ دینا، ورنہ ایک چٹان اس کے اوپر پھینک دینا۔ وہ ایک عورت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتی، اللہ تیرے اوپر ایمان لائی ہوں، جیسے تجھے منظور مجھے بھی منظور۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب ہے، جیسے چاہے ویسے راضی ہوں۔ فرمایا جب چٹان اس کے اوپر پھینکی جناب آسیہ کے اوپر، اللہ نے روح ہی قبض کر لی، میری بندی کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ دعا مانگی اللہ کے سامنے، دعا مانگی اللہ کے سامنے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جو میں کہنا چاہتا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ سورہ تحریم کو اٹھا کے دیکھیں، اے اللہ میرے لیے گھر بنا دے اپنے پاس جنت کے اندر، جنت کے اندر گھر بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور جو یہ غلط اعمال کر رہا اللہ اس سے نجات دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دی۔ قرآن نے بیان کیا اس چیز کو، قیامت میں اللہ رب العزت جو لوگ ایمان لائے، وہ نیک اعمال کیے جو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان کر دیے، جنہوں نے اسی طرح ان اعمال کو کر لیا، اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کے اندر محل تیار کرے گا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت کے اندر میرے بھائیوں اور بزرگوں محل تیار ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ٹائم کی قلت ہے، 2-4 میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر محل تیار کر کے رکھے، کوٹھیاں بنا کے رکھی، مہمان نوازی کی تیاری کی جا رہی ہے، مہمان نوازی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ میرا بندہ دنیا کے اندر مصائب کو جھیل رہا، تنگ ہے، پریشان ہے، اس کے باوجود بھی میری عبادت کیے جا رہا ہے، میری اطاعت کیے جا رہا ہے، میرے رسول کی تصدیق کیے جا رہا ہے۔
تو دنیا کے مسائل میں سے جنت کے اندر 1 منٹ داخل ہونے کے بعد اگر اس بندے سے پوچھا جائے جس نے پوری زندگی مسائل کے اندر گزاری، مشکلات کے اندر گزاری، بتا دنیا کے اندر کیسی زندگی گزاری ہے، میرے بھائیوں دنیا کے مسائل کو بھول جائے گا، جنت کی تھوڑی سی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد مسائل بھول جائے گا، کہے گا اللہ میں نے دنیا کے اندر جو زندگی گزاری ہے وہ آرام ہی آرام کی زندگی، تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے، وہ شخص جس نے پوری زندگی کے اندر کبھی پریشانی کو دیکھا ہی نہیں، پوری زندگی آرام سے گزاری۔ جہنم کا عذاب ایسا ہے، جہنم کا عذاب ایسا ہے، تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ میں ڈالنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاری، کہے گا اللہ کبھی آرام کو دیکھا ہی نہیں، کبھی آرام کو نہیں دیکھا۔ وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، جہنم کے آگے ایسی آگ ہے جس کے اندر گھاس پھوس کو ڈالا نہیں جائے گا، ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، پتھر ڈالیں گے وہ بھی بھسم ہو جائیں گے، ایسی آگ ہے، اتنی شدت ہے آگ کی، اتنی شدت ہے آگ میرے بھائیوں سے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو نیک عمل کر کے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو جہنم سے بچنے کے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وہ اعمال صالحہ ہم سے کرائے جن کو کرنے کے بعد اللہ جنت کے اندر داخلہ کا ٹکٹ دے دے، جہنم میں نہ پھینکے اللہ رب العزت۔ دعا کیا کرو اللہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار، عذاب قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگنی، عذاب جہنم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگنی، دعا سکھائی مسلمان امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 3 مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ جنت کا سوال کرے اللہ اس کے لیے جنت تیار کر دیتا ہے، جنت میں داخل کر دے گا۔ فرمایا 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے اللہ جہنم سے نجات دے دیتا ہے، اللہ مجھے میں جہنم میں داخل نہ کرنا، میں جہنم سے پناہ مانگتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم سے اللہ رب العزت آزاد فرماتا ہے۔ دعا کیا کرے میرے بھائیوں اور بزرگ۔ تو سب سے پہلے لوگ جن کو اللہ رب العزت جنت کے اندر محلات عطا فرمائے گا، اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اس کے رسولوں کی تصدیق کرنے والے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسے محلات ان کے لیے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ان محلات میں داخل ہوں گے اور نیچے والا جو محل ہے اس سے دیکھیں گے اوپر والا محل بالکل صاف شیشے کی طرح نظر آئے گا۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس طرح تم طلوع ہوتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو، چمکتے ہوئے ستارے کو، اور غروب ہوتے ہوئے ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہو، جس طرح وہ ستارہ آپ کو چمکتا ہوا طلوع کے وقت یا غروب کے وقت دکھائی دیتا ہے، اسی طرح مسلمان جب اپنے محلات کے اندر ہوں گے وہ ان کو باہر سے دیکھیں گے، اندر سے نظر آئیں گے، اندر سے دیکھیں گے باہر اسی ستارے کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کے محلات تو انبیاء کے لیے ہوں گے، اس طرح کے محلات انبیاء کے لیے ہوں گے، یہ قصور انبیاء کے لیے ہوں گے، لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رجال آمنوا وصدقوا المرسلین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی، اللہ کو بھی الہ مانا اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانا، جتنے رسول آئے ان کے اوپر بھی ایمان لائے، ان کی تصدیق کی، اللہ کے اوپر بھی ایمان لائے۔ فرمایا ایسے لوگ اللہ پر ایمان لانے والے، رسولوں کی تصدیق کرنے والوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن غرفات عطا فرمائے گا، قصر عطا فرمائے گا، محلات عطا فرمائے گا۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کو خالق مانے، اللہ کو مالک مانے، اللہ کو رازق مانے، اللہ کو مدبر الامور مانے، دستگیر اللہ کو مانے، غوث العظم اللہ کو مانے، مشکل کشا اللہ کو مانے، حاجت روا اللہ کو مانے، بگڑی کا بنانے والا اللہ کو بھی مانے، خوف رجا امید یہ تمام چیزیں اللہ سے وابستہ کرے، نظر و نیاز اللہ کے لیے خاص کرے، عبادات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے، تمام عبادات جتنی ہیں وہ اللہ کے لیے خالص کر دے، یہ ہے ایمان باللہ کا مطلب۔ مشکل پریشانی تکلیف مصائب آلام سختی غم جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ ہی دور کرنے والا ہے، شفا اللہ دینے والا، تندرستی اللہ دینے والا، بیماری سے نجات اللہ دینے والا ہے۔
اگر یہ چیز کرتا تو اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہے۔ وصدق المرسلین، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، آپ کو اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ مانے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے مینوان اسی طرح اس کی بجاوری کرے، اس کو نبھائے، پوری زندگی شریعت کے مطابق گزار دے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ویسے ہی چلنا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ویسے ہی سونا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے عبادت کرنے کا حکم دیا ویسے ہی عبادت کرنی ہے، جیسے روزہ رکھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا بالکل اسی طرح اس عبادت کو انجام دینا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کے اوپر بھی ایمان لانا والا ہے اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر بالا خانے بنا کے رکھے ہیں، محل بنا کے رکھے ہیں، قصور بنا کے رکھے ہیں، باہر سے اندر دیکھو صاف دکھائی دیتا ہے، اندر سے باہر دیکھو صاف دکھائی دیتا ہے۔ اعد اللہ، اللہ رب العزت نے اس کو تیار کیا ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اور پھر 4 لوگ اور ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بالا خانے بنا کے رکھے ہیں۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا آدمی کھانا کھلانے والا، اللہ کے نام پر کھانا کھلانے والا، مسلسل روزہ رکھنے والا، تہجد پڑھنے والا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر قصر اور محلات تیار کر کے رکھے، قصر اور محلات تیار کر کے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو بیان فرمایا، سب سے پہلا شخص ان 4 میں سے جس کو اللہ رب العزت قصر ان فی الجنت غرفا، جس کو محل اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ یہاں پر بھی اسی چیز کو بیان فرمایا، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اچھا سلام آپ زیادہ کرتے ہیں، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ جب بھی جہاں کہیں بھی مسلمان ملا، چھوٹا بڑا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا ہے، انسان ہاتھ میں لائے معانقہ کرے، محبت بڑھتی ہے۔ جس کے دل کے اندر قدورت ہو، آپ تجربہ کر لیں، لگاتار آپ اس کو سلام کرتے رہیں۔ آج کا مسلمان میں اور آپ شاید ہمارے دل زیادہ سخت ہوں، ورنہ جس کے دل کے اندر اللہ نے نرمی رکھی ہے، آپ لگاتار سلام کرتے رہیں، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر بھی آپ کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ جتنی زیادہ آپ کھانا کھلاؤ گے، مہمان نوازی کرو گے، لوگوں کے اوپر خرچ کرو گے، آپ کی عزت ان کی نظر میں بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ اچھائی ہے جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن امت کو بتلائی ہے، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ جو اللہ کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، کیوں؟ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر محل تیار فرماتا ہے میرے بھائی۔ یہ پہلا شخص ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا، بھوکھوں کو، غریبوں کو، مفلسوں کو، تنگدستوں کو، ان کے مجبوری کو، ان کے فاقوں میں ان کی مدد کرنے والا، ان کے گھروں کے اندر اناج پہنچانے والا۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے بھی جنت کے اندر محل تیار فرمائے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ دوسرا، وَعَلَانَ الْكَلَامِ، نرمی سے بات کرنے والا، نرمی سے بات کرنے والا، جب بھی بات کرتا نہایت ہی نرم لہجہ، اچھا لہجہ، بڑے ہی میٹھے انداز میں اپنے برابر والے سے بات کرتا ہے، مخاطب سے بات کرتا ہے، جو بھی اس کے بات کو سنتا ہے متاثر ہوتا ہے۔ بڑا نرم مزاج آدمی ہے، بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا جو نرم گفتگو کرنے والا، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت جنت کے اندر بالا خانہ بنائے گا، محل بنائے گا۔ اچھا ہم سوچیں نا، ہم سوچیں جو اس مسجد کے اندر ہیں، جو آپ نے آپ کو کتاب اللہ و سنت رسول کا دائی اور شہدائی اور ماننے والے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے، آپ خود دیکھیں، آپ نے نفس کا محاسبہ کریں، ہمارے اندر نرمی کتنی ہے، سختی کتنی ہے۔ محاسبہ کر لیں آنکھیں بند کر کے، رات کو سوئیں اس وقت جو آپ محاسبہ کر لیں، کیا ہم بھی لوگوں سے نرم انداز میں بات کر دیں؟ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس آئے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا جاتے ہی گریبان پکڑ لینا فرعون کہ تو اللہ کا معاند، ضدی، ہٹ درم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، جہنم کے اندر چلا جائے گا۔
بلکہ کیا فرمایا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، نرم بات کرنی ہے فرعون سے بھی، اچھے انداز میں بات کرنی ہے فرعون سے، حکمت سے کام لینا فرعون کے سامنے بھی جا کر، ایسا انداز کرنا اختیار کرنا تاکہ فرعون بھی آپ کی بات سننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، لیکن آج کا مسلمان مومن اہل الحدیث کتاب و سنت کا داعی، اس کے پاس لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، بات ایسے کرے گا کہ سیدھی سر میں سوٹی ہی لگ جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، اخلاق کا معیار بلند کرنا ہے، اپنا کردار اس طرح بنانا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے معاملات کو دیکھا، آپ کے لین دین کو دیکھا، آپ کی تجارت کو دیکھا، آپ کے گھر کو دیکھا، تو کیا اٹھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کیوں؟ اخلاق کتنا اعلیٰ تھا نا۔ اس شخص کے بارے میں بھی سوچیں جس نے آپ کے گلے کے اندر اپنی چادر ڈال کے آپ کے گلے کو دبایا تھا، رسول اللہ نے اس کے لیے بھی تو بری بات نہیں کی۔ کیوں؟ انداز بڑا نرم تھا نا۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں پتھر برسائے تھے، فرشتے نے کہا اللہ کے رسول حکم دے ان کو پیس کے رکھ دیں گے، تو کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کوئی بات نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، میرے مقام کو نہیں جانتے، میرے مرتبہ کو نہیں جانتے، میری شان کو نہیں جانتے، میری منزلت کو نہیں جانتے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں، زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھیں، حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھیں، ماننے کا اور اس کے مطابق چلنے کا دعویٰ بھی کریں۔ انداز نرم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ولال الکلام، جو اپنے بات کے اندر نرمی پیدا کرے، تواضع پیدا کرے، سلاست پیدا کرے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت جنت کے اندر محل بنا دے گا۔ وتابع الصیام، روزے رکھے، فر روزے تو رکھنے نا، تابع الصیام، نفلی روزے رکھے، لگاتار روزے رکھتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت نے نفلی عبادات بہت رکھی ہیں اور آپ کرتے رہے، پوری زندگی روزے دار رکھے اور لکھے جاؤ گے۔ نفلی روزے 6 ماہ شوال کے روزے، ہر مہینے کے ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے اگر روزے رکھتے ہیں پوری زندگی روزے داری رکھے جاؤ گے۔ کون شخص ہے جو عمل کرنے کے لیے تیار؟ اور پھر صلو باللیل، رات کو نماز پڑھو، والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں، دن میں نماز پڑھتے ہیں، شاید اللہ رب العزت دکھاوے سے، نمود سے ہم سب کو بچائے، شاید کہیں پیدا ہو جائے، تھوڑی سی اچھے طریقے سے نماز پڑھو۔ یہ لوگ بیٹھے کہیں گے بڑے اچھے طریقے سے مولوی صاحب نماز پڑھا، نہیں، رات کو نماز پڑھو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ پوری دنیا سو رہی ہے، مسلمان بندہ آخری رات کے حصے کے اندر اٹھتا ہے، رب کے سامنے وضو کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ مصلی بچھاتا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ بھی رات کو تہجد کی نماز ادا پڑھ کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر محل بنا دے گا، اس کے لیے محل بنا دے گا۔ میرے بھائیو، یہ عمل کرنے کے اگر جنت کے اندر محل چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کا بچہ بچپن کے اندر، جوانی کے اندر فوت ہو جائے، اور جس کا بچہ فوت ہو جائے وہ صبر کر لے، اپنی زبان سے اچھی بات نکال لے، خیر کے کلمات نکالے، رب کا شکر ادا کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت کے اندر محل تیار کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کسی کا بچہ مانگنے کے بعد، اللہ سے ہاتھ پھیلانے کے بعد اللہ رب العزت ایک بچہ عطا فرمائے، لڑکپن کے اندر، جوانی کے اندر اللہ اس امانت کو واپس لے لے، اور وہ بندہ کہ اللہ تیری امانت تھی تیری طرف لوٹ گئی ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت عالم الغیب، سب چیزوں کو جاننے والا، لیکن پھر بھی فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھتا ہے اذا مات ولد العبد، جب بندے کا لڑکا وفات پا جائے، قال اللہ لملائکتہ، اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے قبضتم ولد عبدی، آپ نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں اللہ رب ہاں۔ فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تو نے اس کے جگر گوشے کو لے آئے اور قبض کر لیا؟ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت ایسا ہی کیا ہے۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ رب العزت فرمایا ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟
بچے کی وفات ہو گئی، کیا کہا؟ ایک ہی بچہ تھا، ایک ہی عطا کیا تھا، گھر کے اندر صرف ایک ہی تھا۔ ویسے تو ماں باپ کی محبت سب کے لیے برابر ہوتی ہے، اس کے 10 ہیں، اس میں سے ایک ہو جائے، ایک چلا جائے اللہ کی وہ امانت، انسان کتنا رنجیدہ ہوتا، کتنا غم اس کو لائق ہوتا، اور جس کے پاس ہوئی ایک۔ فرمایا اللہ رب العزت جب ہم نے اس کی روح کو قبض کر لیا، حمدہ کا واسترجا، تیری تعریف کی، اور پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیری امانت تھی، تیری طرف لوٹا دی ہے، جس حال کے اندر تو رکھے خوش ہے۔ ان فی الجنت غرفا، ایسے شخص کے لیے بھی جو غم اور پریشانی اور بچے کی وفات پر بھی صبر کرے، شکر کے کلمات کرے، شکوے اور شکایات اپنی زبان کے اوپر نہ لے کے آئے، ان فی الجنت غرفا، اللہ رب العزت ایسے صابر آدمی کے لیے بھی جنت کے اندر محل بنا دیتا ہے، جنت کے اندر قصر بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں میں سے چوتھی چیز، فرض نمازوں کے بعد سنتے پڑھا کریں۔ فرض نمازوں کے بعد پہلے اور بعد 10 اور 12 دونوں روایتیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم و لیلۃ سنتی 10 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو 12 رکعتیں فرائض کے پہلے اور بعد میں ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل کے ساتھ، یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی ان سنتوں کو چھوڑا نہیں کرا کرتے تھے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جی یہ تو سنتے ہیں۔ فرض کے اندر جو کمی رہتی ہے سنتوں سے نوافل سے پوری کی جائے گی قیامت کے اندر۔ وہ کون سا شخص ہے جو یہ کہ جو میں نے عبادت کیا اس کے اندر کوئی کمی موجود نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ سب یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی کمی رہ گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز کے اندر کمی، روزے کے اندر کمی، نوافل سے پوری کر دی جائے گی، اور جو ایسا کرتا بنیا لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت کے اندر اللہ رب العزت گھر بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ٹائم زیادہ ہو گیا، اللہ کے نفس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔